میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے میں ڈاکٹر بنا نہیں ہوں، لیکن میں نے ڈاکٹروں کے بارے میں لکھا بہت کچھ ہے، اور شاید اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ انتقاماً بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک مریض کو اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں جو سارے محلے کے لیے، سارے سال کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ انہوں کا مطلب ہوتا ہے کوئی تے کام کرے، اور وہ کام تمام بھی کر سکتے۔ تو اسی طرح مجھے ایک ڈاکٹر سے پالا پڑا، اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد ضربات قلب و نفس کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد۔ اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، جو ہو شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد، اور جو نسخہ شروع لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، سٹامک ڈسٹرب ہو جائے، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، ہاں جی، اور لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد، لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گر اس دوا کے، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے، کھجلی اٹھے بدن میں اگر تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور لیجئے ان ادویات کے بعد۔ ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روز جزا سے قبل کے روز جزا